چیئرمین پی ٹی آئی اور میرے عزیز دوستوں، میں اکانومی کے بارے میں جب بات کروں گا تو میں شروع کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو 2018 میں کیا اکانومی ملی تھی۔ پاکستان کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا $19 بلین، فسکل ڈیفیسٹ 7% پہ تھا، فارن کرنسی ریزرو 9.7 بلین پہ تھے، اور اسٹیٹ بینک ریزرو جو تھے وہ 6 ہفتے کی امپورٹس کے تھے۔ ایگریکلچر کے بیچ میں 5 سال کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، اور جو انہوں نے فکسڈ ایکسچینج ریٹ رکھا تھا جس کو وہ کہتے تھے ڈارنامکس، ڈار صاحب کی ایک اکنامک تھیوری تھی، اس نے پاکستان کو 5 سال میں $33 بلین کا نقصان پہنچایا۔ یہ ابھی تک زیادہ پبلسائز یہ چیزیں نہیں ہوئیں، اور میں اپنے میڈیا کو کہنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں، کیونکہ وہ جو ایک ایکٹ تھا اس حکومت کا، اس نے پاکستان کو پھر IMF میں لے کے جانے پہ مجبور کیا۔ اب پی ٹی آئی آئی، میں چیئرمین عمران خان کو 37 سال سے جانتا ہوں۔ ان کو دقت ہوتی تھی جب یہ جا کے اپنی شوکت خانم کے لیے پیسے مانگتے تھے، اور مشکل ہوتا تھا، مانگنے پڑتے تھے۔ اور اب جب ریسنٹلی ہم جب سعودی عربیہ گئے تو اس وقت بھی ہمیں یہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کے لیے پیسے مانگنے تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور انہوں نے بات کرنی تھی کراؤن پرنس سے، نہیں ہو رہی تھی ان سے بات، میں دیکھ رہا تھا۔ تو فائنلی میں نے کہا ان کو، کراؤن پرنس کو، کہ ہائنس ہمیں یہ چاہیے۔ تو یہ نہیں مانگ سکتے تھے لوگوں کو، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نہ IMF کے پاس جائیں گے نہ لوگوں سے بات کریں گے، لیکن ان کو جانا پڑا۔ یہ اور دوست ملکوں کے پاس گئے، لیکن کتنا پیسہ اکٹھا کر سکے؟ $12-14 بلین، اس وقت جو $29 بلین کی ضرورت تھی، تو IMF جانا پڑا۔ IMF کے جو اپنے موڈز ہوتے ہیں، کیوں وہ موڈ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ امریکہ کرتا ہے اور یورپ کرتا ہے، بیکاز ان کے پاس میجورٹی ہے IMF کی۔ تو اس دفعہ جب ہم گئے تو وہ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کی وجہ سے، جس میں افغانستان ہے، باقی چیزیں ہیں، اس میں وہ ہاسٹائل تھے، اور انہوں نے ہمیں کافی مشکل جو کنڈیشنز دی، جس کا مطلب تھا کہ آپ اپنا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 13% کر دیں، ڈی ویلیویشن کر دیں، اس کے بعد آپ نے یوٹیلیٹیز پہ بڑھا دیں اپنی۔ اس سے یہ ہوا کہ ہمارا جو ہے ایک دم جو گروتھ ریٹ جو ہے، جو انہوں نے کہا تھا 6% ہے، وہ کچھ 2.5 سے 3% پہ آ گیا، انفلیشن بڑھ گئی، اور ہمارے تکالیف جو ہے ہمارے لیے بڑھ گئی۔ اب کووڈ آ گیا، ابھی یہ اس کو سنبھال ہی رہے تھے پرائم منسٹر عمران خان، کہ کووڈ بھی آ گیا، اور اس کے بیچ میں جس طریقے سے ہینڈل کیا پرائم منسٹر نے، سنگل ہینڈلی کہا کہ میں ٹوٹل لاک ڈاؤنز نہیں کروں گا، اور اس پہ ان کو اپنی پارٹی کے اندر سے اور پارٹی کے باہر سے بڑی مخالفت ہوئی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ وہ ڈیلی مزدور جو ہے، ڈیلی والا جو مزدور ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اور پھر میں اسد عمر کو اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے NCOC، اس کو میں داد دیتا ہوں کہ جس طریقے سے کووڈ سے نکالا گیا، اس میں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ 3 کنٹریز میں پاکستان کی رینکنگ تھی، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اکانومسٹ، سیکرٹری آف ٹریجری، ایکس سیکرٹری ٹریجری US لیری سمرز، بل گیٹس، تو یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا وہ بہترین تھا۔ اور اس کے بیچ میں آبویسلی پرائم منسٹر عمران خان نے جو یہ کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ، ایکسپورٹس اور ایگریکلچر میں انویسٹ کرتے رہے، اور بہت پیسے بھی ڈسٹریبیوٹ کیے، کیونکہ احساس کے تھرو لوگوں کو، تاکہ یہ ان کو تکالیف نہ ہوں، اور اس میں اسٹیٹ بینک کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی جو کم کیا۔ اب یہ 2019-20 کے بیچ میں ہماری اکانومی جو 1% سے شرنک کی،
اور یہ اس وقت امریکہ کی اکانومی نے 4.5% سے شرنک کیا، اس وقت یورپ کی اکانومی میں 8% سے شرنک کیا، ہندوستان کی اکانومی نے 7.5% سے شرنک کیا، اور مڈل ایسٹ کی اکانومی نے یہ جو آپ کی گلف ہے 5.5% شرنک کیا، اور ہم صرف 1% ہم نے شرنک کیا. اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ 2021 کے بیچ میں انہوں نے ایسٹیمیٹ سے 1 سے 1.5% کی ہماری جو ہے وہ گروتھ ہوگی، لیکن ایک دم وہ ششدر رہ گئے جب ہم لوگوں نے 2021 کے بیچ میں 5.74 کی گروتھ دکھائی. اور وہ کیوں دکھائی؟ کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو فلاسفی تھی اکنامک گروتھ کے لیے کہ وہ انکلوسیو بھی ہوگی اور سسٹینیبل بھی ہوگی، انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور اس کے بیچ میں انہوں نے کیپٹ انویسٹنگ in agriculture, industry and exports, housing, and also ایک کانسیپٹ انہوں نے جو انٹروڈیوس کیا کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ کہ سوشل ویلفیئر. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے بیچ میں جو لوگ نچلے انکم گروپس تھے ان کو ڈائریکٹ انٹرونشن کس میں کی؟ صحت کارڈ میں کی، کامیاب جوان کے تھرو کی، کامیاب پاکستان کے تھرو کی، احساس کے جو ڈفرینٹ پروگرامس تھے اس کے تھرو کی، تاکہ یہ ٹرکل ڈاؤن کے لیے نہ رکے رہیں. 70-72 سال کے لیے پاکستان جو تھا اس کے عوام جو نچلے وہ یہی انتظار کر رہے کہ گروتھ ہوگی، سسٹینیبل ہوگی 10-15 سال کے لیے، اور ان تک وہ اکنامک بینیفٹس آئیں گے. وہ کبھی بھی نہیں آئے. اس دفعہ ان کی فلاسفی تھی کہ یہ ہم کریں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ اس کے بعد یہ جو چیزیں میں ریزلٹس دکھا رہا ہوں یہ میرے ریزلٹس میں نے نہیں چھاپے، یہ اکنامک سروے کے ریزلٹس ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت نے سائن کیے ہیں، دستخط کیے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ 2004 کے بعد 5 کے بعد پہلی دفعہ جو ہے دو کنزیکٹیو سالوں میں ہم لوگوں نے 5.5% سے زیادہ گروتھ دکھائی ہے. آگے چلیں. ہائیسٹ ایگریکلچر گروتھ ان دا لاسٹ 10 to 12 years. پہلی صرف 2005 کے بیچ میں 7% تھی، اس کے بعد 4.4 جو ہے، اور اس سے پہلے 3.5. یہ 2 کنزیکٹیو سالوں میں ہائیسٹ گروتھ ہم نے دکھائی اپنی ایگریکلچر میں. تو اگر آپ اس میں دیکھیں ایوریجز 3.2% ہم لوگ ہماری گروتھ تھی، نون کی 2.2% اور پیپلز پارٹی کی 2.4%. آگے چلیں. مینوفیکچرنگ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 11.5% اور 10.4%، ہائیسٹ ان دا لاسٹ 10-15 years. آگے چلیں. Service sector is the same thing, 2 consecutive years of 6% plus, highest. اس میں کیا کیا ہم لوگوں نے؟ یہ ٹرانسپورٹ، بینکس وغیرہ، اس کے بیچ میں آئی ٹی کے بیچ میں بھی ہم نے وہ کیا. ریکارڈ ہماری گروتھ تھی، $2.5 billion پہ گئے. اور اب تو ہم چاہ رہے تھے اس کو ڈبل کرتے ہیں، ہر سال ڈبل کرتے. چلیں جی آگے. لوگ کہتے ہیں جناب انہوں نے 10 ملین جابز کی بات کی. وہ 10 ملین جابز کی طرف تو جا رہے تھے. 3 سال میں 5.5 ملین جابز، اور ہر سال اگر 1.84 اگر ملین جاب کریں تو اور ہماری جو ٹریجیکٹری تھی اوپر جا رہی تھی. تو 5 سال میں ہم نے 10 ملین جابز کرنی تھی جو کہ عمران خان نے پرامس کی تھی. آگے چلیں. ریمیٹنسز ریکارڈ 19 بلین پہ ہم نے لیا، اور یہ جو اپنا ابھی 31 بلین اس سال ہم نے کرنی ہے. اور ایکسپورٹس جو یہ صرف 9 مہینے کی ہیں، یہ $32 بلین پہ ہائیسٹ ایور ایکسپورٹس ان پاکستان ہسٹری. چلیں. اور ظاہر ہے کہ ڈسپائٹ کہ ہمارا کموڈیٹی کرائسس ہوئے، یہ پرائسز اوپر گئیں، لیکن ہمارا جو اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا وہ تقریباً $15 بلین ہوگا. 3.8% آف جی ڈی پی. نون لیگ کا 5.8% آف جی ڈی پی تھا. اور ریزرو بھی زیادہ ہیں، اور ہمارا جو ہے ظاہر ہے جو ہے ڈیٹ جو ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے وہ بھی ان سے کم کیا. جی آگے. اچھا سر، اب آگے چلیں. یہ چیزیں تو ہم نے کر کے دکھا دی، اور انہوں نے اس کی انڈورسمنٹ بھی کر دی پاکستان اکنامک سروے کے تھرو. پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہوتی ہے ہمیشہ اکنامک انسرٹنٹی لے کے آتی ہے، اور یہ مارچ سے شروع ہو گئی جب سے انہوں نے یہ ہمارے خلاف کیمپین شروع کی، کنسپیریسی شروع کی. اور پرائم منسٹر صاحب نے اور میں نے جا کے کہا لوگوں کو
کہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر آئی تو اکنامک کیاس آئے گا, کیونکہ اس وقت ہم بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ اس کو ڈسٹرائے کر دے گا. نہیں مانے, چلو نہ مانو. اب کیا ہوا ان کے آنے سے؟ ڈیسیژن میکنگ نہیں, ڈر رہے ہیں پرائسز بڑھائیں نہ بڑھائیں. 6 ہفتے لگا دیے, لیکن ساتھ ساتھ ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹس بھی دیں, کیونکہ دیکھیں یہ کرنے تو نہیں آئے تھے, یہ کچھ اور کرنے آئے تھے. کہا کہ جناب فسکل ڈیفیسٹ 10% ہو جائے گا, 6.4 ٹریلین. اصل آ گیا پھر وہی, آپ 4.4 کے 4.5 پہ آ گئے, اصل تو وہ ہے. لیکن کہا 6.4. کیا ہوا؟ بینکس ڈر گئے. بینکوں نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے یہ تو 4,000 بلین روپیہ ایک کوارٹر میں بورو کریں گے. انہوں نے ریٹس بڑھا دیے, 4% ریٹس بڑھا دیے. پھر انہوں نے کہا جی یار یہ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 22 بلین ہو جائے گا. جب 22 بلین ڈالر کی بات ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ تو ڈالر کم ہو جائیں گے. تو ڈالر پہ اپنا روپی پہ پریشر پڑا, اور روپیہ 178 جو ہم چھوڑ کے گئے تھے مارچ میں, اور جب ہم گئے تو 182 تھا, وہ اب 212 پہ ہے. یہ روک ہی نہیں سکا بیکاز پیپل ڈونٹ ٹرسٹ دیم. اس کے بعد اس سے کیا ہوا؟ ایف ایکس ریٹ گرا, جو آج آپ سنبھل نہیں رہا ان سے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 4,000 پوائنٹ سے گر گئی, اور انٹرسٹ ریٹ میں نے آپ کو بتایا 4% سے بڑھ گئے. ریزرو نیچے گر گئے ہیں. سیویئر لوڈ شیڈنگ, یہ حماد اظہر کے پاس جب وہ پتہ چلتا تھا کہ ذرا سی تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ ساری شام جا کے اس میں لگے رہتے تھے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اس وقت 7-8 ہزار میگا واٹ کی شارٹیج تو ڈیلی ہے, تو یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اور آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جب باتیں شروع کی تو ان کو پتہ چل گیا یہ نان سیریس ہیں, تو انہوں نے کہا اب تو ہم ایسے پیسے نہیں دیں گے, اب تو تم ہماری پہلے بات مانو گے, بجٹ میں ڈالو گے, پھر ہم تمہیں پیسے سوچیں گے. تو 6 ہفتے کے بعد انہوں نے ایک منی بجٹ دے دیا. منی بجٹ کیا تھا؟ 85 روپے لیٹر انہوں نے انکریز کر دی فیول پرائسز, 120 روپے ڈیزل پرائسز. اس سے اور یہ بھی کہا کہ گیس کی پرائسز 45% ہم لوگ انکریز کریں گے جولائی 1 سے. یار یہ ایک سائڈ پہ رکھو نا, 45% کریں گے. اور سونے پہ سہاگا جو کم آمدنی والے ہیں 450% ان کی گیس پرائز وہ جو ہے وہ ٹیرف میں انکریز ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کا خیال رکھنے آئے ہیں. اور الیکٹریسٹی دی سیم تھنگ, 47% انکریز اور 75% انکریز لوور سلیب والوں میں. اس سے کیا ہوا؟ آپ کی جو ہے آپ کی سینسٹیو پرائز انڈیکس 28% پہنچ گئی. پچھلے ہفتے 28% تھی, اس ہفتے تو اور بھی اوپر جائے گی. اور اس کا ریپل ایفیکٹ جو ہوا باقی چیزوں پہ 40 سے 50% ہر چیز کی جو ہے وہ قیمت بڑھ گئی. اب پھر اس کے بعد انہوں نے 10 جون کو ایک خانہ پوری بجٹ جس کو میں کہتا ہوں وہ دے دیا. خانہ پوری یہ ہے کہ اصل میں تو پروویژنل تھا, وہ تو کوئی بجٹ بن ہی نہیں سکتا تھا جب تک ان کا ایگریمنٹ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ نہ ہو. اور جو یہ بجٹ تھا اس میں میجر بڑے بڑے ہول تھے. پہلے تو کہا کہ یار 6% تو انہوں نے کیا ہے, تو پرائم منسٹر ان کے جو پرائم منسٹر سو کالڈ ہے انہوں نے کہا یار تم بھی 6% دکھا دو. انہوں نے کہا سر 6% تو خدا کا نام مانے نہیں ہو سکتی, چلو 5% کہہ دیتے ہیں. ارے 5% کہاں سے ہوگی ان ہائی انٹرسٹ ریٹس کے ساتھ؟ جب آپ کی اتنی بڑی زیادہ انفلیشن ہوگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو وہ نمبر جو ہے ان ریئلسٹک ہے. پھر انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ کا نمبر دے دیا, اور فسکل ڈیفیسٹ کا میں نے یہ نمبرز دے دیے آپ کو, آپ ذرا دیکھ لیں کہ 3,800 کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اصل میں 6,600 کا ہوگا. ایک اتنا بڑا ہول اس میں کریٹ ہوگا, اور وہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی. اب تیسرا بجٹ آ رہا ہے, میں یہ سن رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ان کا معاہدہ ہو رہا ہے جس میں 50 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی پھر اور یہ لگائیں گے عوام پہ. یہ ہائیسٹ ہوگی, اور یہ پہلے جو انہوں نے لگائے ہیں 85 روپے اور 120 یہ اس کے اوپر ہوگی. اور اس کے بعد یہ ہے, ہم تو کہہ رہے تھے کہ پروگریسو ہم طریقے سے ہینڈل کر رہے تھے ٹیکسز کو, ہم 5 پروگرام سے, اور اس کے بیچ میں ایک جو تھا کہ ہم کہہ رہے تھے جس کے جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس ہم زیادہ نہیں لگائیں گے, ہم براڈنگ کریں گے.
43 ملین ہم ٹیکس پیئر کا ڈیٹا چھوڑ کے آئے ہیں جو نان ٹیکس پیئر ہیں. اور پرائم منسٹر جب تھے عمران خان صاحب, ان کو ہم نے پریزنٹیشن دی تھی, اپریل میں ہم نے وہ کام شروع کر دینا تھا. انہوں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, بیکاز یہ ان کا یہ پرانا پاکستان ہے, یہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جو ریٹیلر ہے, جو ان کی کانسٹیٹیوئنسی ہے, اور ہم اس کو پاس مشینز کے تھرو ہم ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں, انہوں نے فکس ٹیکس کی طرف چلے گئے ہیں. پرانا پاکستان. سیلریڈ کلاس کی بات کی, 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک ہم نے کر دیا, پھر سے مجھے پتا چل رہا ہے اس پہ یہ ٹیکس لگانے والے ہیں. تو یہ تیسرا بجٹ آئے گا 28-29 کو, اور یہ بلڈوز کریں گے. سینٹ میں بالکل نہیں ڈسکس ہوگا. یہ ان کی پروگریسو جو ہے وہ ایک قسم کی جو لیڈرشپ ہے. اس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ 35 سے 40% انفلیشن ہوگی. آپ کی جو انٹرسٹ ریٹس 20 سے 22% سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, اور جی ڈی پی جو ہے 2 سے 3% سے زیادہ نہیں ہوگی. ان امپلائمنٹ بڑی تیزی سے بڑھے گی, ایکسپورٹس گریں گی, اور یہ جو ہے یہ ہم اکنامک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, اور ڈیپ کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی آبویس سی چیز ہے کہ اکانومی اور مہنگائی کو ٹھیک کرنے یہ نہیں آئے تھے. ان کا مقصد کچھ اور تھا, اور ان کا مقصد تھا نیب کے لا کو فکس کرنا, الیکٹورل لاز کو فکس کرنا, اپنے آپ کو فکس کرنا. اب آخری میری سلائیڈ. پرائم منسٹر نے, میں نے ان کو جب کہا کہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ کریں, اس سے اکنامک قیاس ہو جائے گا, اکنامک قیاس ہو گیا ہے. مجھے ڈر ہے کہ یہ میلٹ ڈاؤن کی طرف نہ جائے جس طرح سری لنکا گیا, اور اس کے بعد سول انریسٹ ہو سکتا ہے, اس میں ولفل ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, اس میں باقی چیزیں ہو سکتی ہیں, آر ڈی اے کے ڈرا ڈاؤن. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. میں اس پوڈیم سے کہہ رہا ہوں, اٹس ناٹ ٹو لیٹ ٹو کال فریش الیکشنز and allow the people of Pakistan to decide who will lead this nation through this crisis. Thank you.